رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی، جہاں آپ نے ہمیں خیر کے بہت سے رستے بتائے اور ان فتنوں سے بچنے کی بھی تلقین فرمائی جن کی نشاندہی آپ کی ذات مطہرہ میں کر دی، ان میں سے کچھ کا تذکرہ گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا. آج ہر صاحب دل انسان جو شعور سے نوازا گیا ہے وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق اللہ نے کہا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت دے کے اور دین حق عطا کر کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے تمام ادیان پہ یہ دین غالب آ جائے. لیکن آج جب ہم امت کی حالت دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، دنیا میں 60 یا اس سے کم و بیش مسلمان ممالک ہیں، ان کی دگرگوں حالت کو دیکھتے ہیں تو ایک سادہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے اگر یہ اللہ کا فرمان درست ہے تو آج ہم تنزلی کی طرف کیوں ہیں. تو جب انسان تھوڑا سا سوچے، اپنے دین کا مطالعہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اسے احساس ہوگا کہ رسول اللہ نے جن باتوں سے منع کیا تھا اس کے منع کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ کام اگر ہم نے کر لیے تو ذلت، رسوائی ہمارا مقدر بنے گی اور عزت چھن جائے گی. العیاذ باللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو پناہ میں رکھے. آج کی مجلس میں چند ایک ان فتنوں کا تذکرہ عرض کرنی ہے جس میں من حیث القوم مسلمان ہم اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. شاید ہی کوئی انسان، کوئی قلب سلیم والا، کوئی رجل الرشید، اچھے دانا انسان اس بات سے بچے ہوں، وگرنہ سب کے سب اس کی لپٹ میں آ گئے ہیں. ان میں ایک ہے عصبیت کا فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، عرب کے جتنے لوگ تھے یہ قبائلی عصبیت میں مبتلا تھے، ایک دوسرے سے انہی بنیادوں پہ لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، قتل و غارت گری، اور انہی عصبیت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے عرب قوم دنیا کی اقوام میں سب سے زیادہ پسماندہ گنی جاتی تھی. انہیں لوگ کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے. دنیا کی دو سپر پاورز روم اور ایران، یہ دونوں انہیں کسی حال میں سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے اور سمجھتے تھے یہ بھوک افلاس کے مارے ہوئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے ساتھ کیا تعلق رکھنا یا ان کے خلاف کیا لڑنا، یعنی انہیں کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے.
اگر ہم مطالعہ کریں، غور کریں تو اس کا سبب یہی نظر آتا ہے، آپس کی نا اتفاقی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلیش۔ اسی بات نے عرب کو دنیا کی ساری اقوام کے مقابلے میں ذلیل کیا ہوا تھا، العیاذ باللہ۔ پھر اللہ نے انہیں عزت کس طرح دی؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب ایک چھوٹی سی مملکت جو مدینہ منورہ پہ مشتمل تھی، جب اس کے حاکم بنے، ابھی پوری دنیا کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹی سی جگہ تھی۔ آج جن لوگوں نے مسجد نبوی کو دیکھا ہوا ہے، یہ مسجد نبوی جن بنیادوں پہ آج قائم ہے، یہ پورا مدینہ شہر تھا۔ اس کے بار اوالی تھے، مدینہ کی باہر کی بستیاں تھی۔ مدینہ منورہ کا شہر اتنا ہی تھا جتنی آج مسجد نبوی ہے۔ تو اس چھوٹی سی مملکت کے جب حاکم بنائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت مسلمان حکمران سب سے پہلی بات جو اپنی امت کو سمجھائی تھی وہ 4 باتوں پہ مشتمل تھی۔ سب سے پہلی بات سمجھائی، ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، میری بات غور سے سن لو، اسمعوا قولی، میری بات سن لو، اس پہ توجہ دینا، اس پہ غور کرنا۔ وہ بات کیا تھی؟ آپ نے سب سے پہلا حکم دیا، اب تم مسلمان ہو، اور بحیثیت مسلمان آپ میں سے ہر انسان کا حق یہ ہے، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ۔ یہ نہ سوچو میرا کس برادری سے تعلق ہے، یہ نہ سوچو کہ میں اوس سے ہوں یا خزرج سے ہوں۔ یہ 2 خاندان مدینے میں بستے تھے، صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کو قتل کیے ہوئے تھے۔ دنیا کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کبھی یہ بھی بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر دنیا کا سارا خزانہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے، آپ ان دونوں قبیلوں میں بانٹ دیں، آپ انہیں دوست نہیں بنا سکتے، ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے۔ اللہ نے اسلام کی وجہ سے، ولیکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں دوستی، محبت، الفت ڈال دی۔ اور یاد رکھیں، اسلام ایک مسلمان کو، اپنے ماننے والوں کو الفت ہی سکھاتا ہے کہ تم نے ایک دوسرے کا درد، اپنے درد کو درد نہیں، دوسرے کے درد کو درد محسوس کرنا ہے۔ اور سب سے پہلی بات، بحیثیت سربراہ مملکت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو جو تلقین فرمائی وہ یہی تھی، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ۔ یہ نہ سوچو میرا کس برادری سے تعلق ہے، یہ نہ سوچو میں کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، صرف یہ سوچو کہ میں بحیثیت انسان میرا مذہب اسلام ہے، اسلام سلم سے ہے، سلم کا مطلب سلامتی ہے۔ اگر مسلمان ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے اسلام پہ غور کرنا چاہیے۔ آج بدقسمتی یہ ہے، میں اس بات پہ بھی عرض کرتا ہوں، پہلے یہ عرض کر لوں۔ دوسرا فرمایا وَطْعِمُ الطَّعَامِ، انسان مفادات کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ مفاد ہی ایک ایسی چیز ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے، جو بیٹے کو باپ کا مخالف کر دیتا ہے، جو بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دیتا ہے۔ سکے بھائی ایک ماں کی پیٹ میں جو ہے پرورش پا کے دنیا میں ایک ہی رستے میں جنم لینے والے، بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے والے، بچپن سارا ایک دوسرے کی محبت میں گزارنے والے، جب مفادات مختلف ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے دوسری بات جو تلقین فرمائی، وَطْعِمُ الطَّعَامِ، تم نے دوسرے کو کھلانا ہے، دوسرے کو کھانے کی کوشش نہیں کرنی، دوسرے کی پاکٹ پہ نظر نہیں رکھنی، دوسرے کے اثاثوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ جو آپ کے پاس ہے
آپ اس سے دوسرے کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں یہ سوچنا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تلقین کی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی وہ یہ تھی کہ وَطْعِمُ الطَّعَامَ، دوسرے کو کھلاؤ، دوسرے کی ہمدردی کرو۔ جب انسان دوسرے کے لیے ہمدرد بن جاتا ہے تو پھر ایک یقینی بات ہے پورا معاشرہ اس کا ہمدرد ہو جاتا ہے۔ تیسری بات فرمائی وصل الارحام، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ جو میرے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھا ہوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو میرے ساتھ مس بہیو کرتا ہے میں اس کے ساتھ اچھائی کروں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن کریم میں یہ اصول بیان فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے مدافعت کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا بدترین دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ تمہارے اچھی انداز میں مدافعت کرنا۔ جب اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا، گالی کا جواب دو گالیوں سے ہوگا، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے ہوگا، پھر یہ کبھی کلیش ختم نہیں ہوتے۔ کلیش اس وقت ختم ہوں گے جب ادفع باللتی ہی احسن۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی جہالت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جہالت سے آپ سے بات کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، برا انداز اختیار کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو کہو دو بھائی قالوا سلام، سلام ہے، جو آپ کر رہے ہو میں نہیں کروں گا۔ یقین جانیے گالی کا جواب گالی دیں گے تو لڑائی ہے، گالی کا جواب اگر احسن انداز میں دیں گے کہ تم نے میری ماں، میری بہن، میرے عزیز، میرے باپ کے متعلق غلط بات کہی، میں تیرے باپ یا ماں کو کچھ نہیں کہوں گا، وہ اگر اس وقت نہیں تو بعد میں شرمندہ ضرور ہوگا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا، اے کمینے انسان، تو نے تو اس کی ماں کے متعلق بکواس کی لیکن تیری ماں کی اس نے عزت کی۔ کتنا گندا اور غلیظ انسان ہے تو وہ اس کا ضمیر خود اسے ملامت کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کسی شخص سے کلیش ہوا، وہ مسلسل بدتمیزی کر رہا تھا، گالی گلوچ، برا بلا کہہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ بالآخر ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے، آپ نے پھر اس کا جواب دینا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پہ ناگواری کا اظہار ہوا، آپ وہاں سے چل پڑے۔ حضرت ابو بکر کو بڑا افسوس ہوا کہ جب تک مجھے گالیاں پڑ رہی تھی آپ مسکرا رہے تھے۔ یہ دیکھیں ایک سوچ ہے نا، اور فطرتی بات ہے، یہ انسان کے ذہن میں آتی ہے۔ جب تک مجھے گالیاں پڑ رہی تھی آپ مسکرا رہے تھے، اگر میں نے جواب دیا تو آپ چل پڑے ناراض ہو کے۔ تو وہ جھگڑا وہیں پہ چھوڑ کے بھاگ کے رسول اللہ کے پیچھے چل پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب نے فرمایا پوچھو۔ کہا جب تک مجھے وہ گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا آپ ناراض ہو کے چل پڑے، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم نے فرمایا جب تم خاموش تھے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، جب تم نے خود یہ معاملہ سنبھال لیا تو فرشتے چلے گئے تو میں بھی چلا گیا۔ اب دیکھیں اسلام ہماری رہنمائی کیا کر رہا ہے کہ معاشرے کو کلیش سے کیسے بچا رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، جب 1,40,000 کے قریب 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ، یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ اتنے زیادہ لوگ رسول اللہ کی معیت میں مختلف وقتوں میں تشریف لاتے رہے، صحابہ کرام آپ سے علم حاصل کرتے رہے، دین سیکھتے رہے، لیکن اتنا بڑا اجتماع آپ کی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ 23 سالہ نبوت کے دور میں اتنا بڑا اجتماع اس سے پہلے نہیں ہوا تھا جو عرفات کے میدان میں ہوا۔ اس وقت رسول اللہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت ایک بات سمجھائی اپنی امت کو۔ آپ نے یہی آیت پڑھی جو میں نے آغاز میں پڑھی تھی، یا ایھا الناس
اے دنیا جہاں کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں اللہ نے ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر تمہیں مختلف برادریوں میں، مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فلاں بلند ہے، فلاں کمتر ہے، فلاں کمی ہے، فلاں چودھری ہے، اس لیے نہیں بانٹا تھا۔ انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کیوں بانٹا؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو کہ کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، خاندان اس لیے بنائے لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں جتنا خوف خدا ہوگا، وہ کسی بھی برادری، کسی بھی قبیلے، کسی سے بھی تعلق رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خاندانی اعتبار سے سب سے بہترین خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کے متعلق اللہ نے کہا اس سے بہتر خاندان میں نے نہیں بنایا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہ اس کائنات میں سب سے بہترین خاندان ہے جس سے رسول اللہ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب آپ معراج پہ گئے تو آپ جنت کے دروازے پہ پہنچے، آپ نے دیکھا کہ جنت میں کوئی چل رہا ہے جس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ آپ نے سوال کیا جبریل، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جنت میں سب سے پہلے قدم آپ کے جائیں گے، یہ مجھ سے پہلے کون ہے؟ ایک فطرتی بات ہے، اللہ نے وعدہ کیا تھا آپ سے، آپ نے اس وعدے کا سوال کر لیا، مجھ سے پہلے کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا ایک ساتھی ہے جو زمین پہ چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ سیدنا بلال، جو ایک حبشی غلام تھے، جن کے آبا کے متعلق ابھی تک تاریخ خاموش ہے۔ بعض لوگ آپ کے آبا کا نام لیتے ہیں، لیکن کس باپ کے بیٹے تھے، کہاں سے آئے تھے، بکتے بکاتے مکے میں کس وقت آئے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن اسلام نے اتنی عزت دی کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے مؤذن بنے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ ان کے قدموں کی آہٹ سنی، واپس آئے، بلال کو بلایا، کہا بلال مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے تیرے چلنے کی، تو زمین پہ چل رہا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے۔ تو سیدنا بلال سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اور تو مجھے کچھ یاد نہیں، ہاں میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھتا ہوں، یہ وضو کے 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی تیرا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ آسمان پہ آتی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو ایک اور واقعہ ذہن میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمال کے، یعنی اپنے جو بیوروکریٹس تھے ان کے معاملے میں بڑے محتاط تھے کہ جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اسے کسی منصب پہ بٹھایا جائے، جو ڈیزرو نہیں کرتا انہیں نہ بٹھایا جائے۔ ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا گیا کہ امیر المومنین حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے عالم دین ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ انہیں کیوں نہیں بناتے؟ کہا ان کی لائن اور ہے، ان کا معاملہ تعلیم و تعلم سے ہے، یہ حکومت کے امور کو چلا نہیں سکیں گے، اور خدا نخواستہ جو اللہ نے عزت دی ہے اس پہ داغ نہ لگے، اس لیے میں انہیں منصب نہیں دیتا۔ یعنی منصب دینے میں آپ بڑے محتاط تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، مکہ مکرمہ کے قریب سے گزرے تو مکہ میں ایک قریشی نوجوان تھے جو وہاں کے گورنر تھے۔
انہیں پتہ چلا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے قریب سے گزر رہے ہیں، تو کہا چلو امیر المومنین کو مل لیتے ہیں، اپنے حالات اپنے معاملات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، کوئی مشاورت ہو جائے گی۔ ملاقات ہوئی، آپ نے ان سے سوال کیا، کہا اپنے پیچھے اپنا نائب گورنر کسے مقرر کر کے آئے ہو؟ کہنے لگے ابن ابزہ کو۔ کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگے مکہ مکرمہ جیسے شہر میں ایک غلام کو آپ یا غلام کے بیٹے کو گورنر بنا کے آ گئے ہو؟ ڈر گئے، کہنے لگے امیر المومنین جلدی نہ کیجئے، میری بات سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کرو۔ کہنے لگے مکہ مکرمہ میں ان سے بہتر علم فرائض کا عالم کوئی نہیں ہے، ان سے بہتر قرآن کا علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ بات بتائی تو حضرت عمر زارو قطار رونے لگے، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ حضرت ابھی غصے میں تھے اب رو رہے ہیں، امیر المومنین کو غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیجئے۔ کہا نہیں، میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی تھی، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت دیں گے اور بہت سے لوگ اس قرآن کی وجہ سے ذلیل ہو جائیں گے۔ تو آج مجھے اس حدیث کا علم صحیح طریقے سے ہوا کہ ایک غلام اور غلام کا بیٹا اس قرآن کی وجہ سے کتنی عزت پا گیا کہ وہ آج مکہ مکرمہ کا گورنر بنا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، برادری کے طور پہ زبان کی وجہ سے، رنگ و نسل کی وجہ سے کوئی انسان بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ تخصیص فرما دی حجۃ الوداع کے خطبے میں، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فقیت نہیں، کسی عرب کو کسی عجم پہ کوئی فقیت نہیں، سب مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے بھی سورۃ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، ہر صاحب ایمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، کسی میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرنا، اور اللہ تم پر رحم تب کرے گا جب ایک دوسرے کے ساتھ احساس خیر خواہی کرو گے۔ لیکن بدقسمتی آج لسانی عصبیت، صوبائی عصبیت، ملکی عصبیت یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم مسلمان کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہمیں احساس نہیں کہ ہم اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا، اپنے ملکوں میں بدامنی پھیلانے پہ ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا۔ اور بدقسمتی سے اس محراب و منبر پہ جہاں محبت، خیر خواہی، بھائی چارے کی دعوت ہونی تھی، ہم نے لوگوں کے اندر تعصب ڈالا کہ تم فلاں مسلک سے ہو اس لیے دوسرے مسلک کے لوگوں سے تم نے نفرت کرنی ہے، فلاں مسلک کے لوگوں کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دینا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری مسجد میں نہیں آنا۔ بھئی کیوں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اس منبر پہ کھڑے ہیں، اگر ہم ان کی بات کو، ان کی سچائی کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، ہم بددیانت ہیں، ہم خائن ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چور اور ڈکیت ہیں۔ ہم نے ان کے علم کو وراثت کے طور پہ لیا اور اس وراثت کا حق نہیں ادا کر رہے۔ اسی طرح اس سے آگے بات بڑھی، سیاسی اعتبار سے مختلف جماعتیں بنی، جمہوری نظام دیا گیا، اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی مخالف، مسلم لیگ پی ٹی آئی کی مخالف، ہر ایک دوسرے کا مخالف،
اور کسی کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تعصب کیوں؟ اسی تعصب نے مسلمان معاشرے کو برباد کر دیا۔ کیا بلوچ کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں؟ انہیں احساس کرنا چاہیے کہ یہ پنجاب کے لوگ کافر تو نہیں ہیں، ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ یا ہم کیا کسی اور نبی کے پجاری ہیں، کسی اور نبی کے اطاعت کرنے والے ہیں؟ وہ بھی محمد الرسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ صوبائی عصبیت، لسانی عصبیت، یہ کیا ہے؟ اب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات میں رہنمائی لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے عصبیت کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ جب آپ نے عصبیت کے متعلق بڑی سخت لوگوں کو وارننگ دی، یہ غلیظ ترین کام ہے، امت کی بربادی کا رستہ اس سے کھلتا ہے، تو ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا، اب کہنے لگا یا رسول اللہ امین العصبیت ان یحب الرجل قومہ، کیا اپنی قوم، اپنے خاندان، اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا نام عصبیت ہے؟ قالا، پیارے نبی فرمانے لگے لا، یہ نہیں۔ کہنے لگا پھر عصبیت ہے کیا؟ نبی کریم نے فرمایا ولیکن من العصبیت ان ینصر الرجل قومہ علی الظلم، آدمی اپنی قوم کے ظلم میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے، یہ عصبیت ہے کہ اس کی قوم کے لوگ ظالم ہیں، غلط کر رہے ہیں، ان کی سوچ غلط ہے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کھڑے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ان کا ساتھ دے، اس کا نام عصبیت ہے۔ اور کتنی بدبودار چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل تحت رائی امیت یغضب لعصبیتی، جو شخص بغیر سوچے سمجھے اپنی قوم کا ساتھ دیتا ہے، ان کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا میری قوم حق پہ ہے یا غلط ہے، کہا ان کے ساتھ یا او یدعو الی عصبیت، یا عصبیت کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو کہ بھئی میری قوم کا ساتھ دو چاہے وہ غلط ہے یا صحیح، او ان ینصر عصبیت، یا اپنی قوم کی عصبیت کے معاملے میں مدد کرتا ہے، فقتل فقتلۃ جاہلیہ، اگر وہ ان حالات میں مر جاتا ہے تو جاہلیت کی موت مرے گا، اسلام کی موت نہیں مرے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ان رستوں پہ چل کے غلط رویوں میں مبتلا ہو کے اپنی قوم کے ساتھ دیتے ہوئے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اور یقین جانیے اگر وہ عصبیت کی دعوت دینے والا ایک شخص معصوم ہے، اسے ویسے ہی قتل صرف اس وجہ سے کر دیا گیا کہ یہ فلاں لسانی قوم سے تعلق رکھتا ہے یا فلاں صوبائی تعلق ہے، اور اسے صرف اس بنیاد پہ قتل کر دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں دنیا میں تو میں یا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ قتل نہیں بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سے لوگ، مقتول نے اپنا سر ایک ہاتھ میں پکڑا ہوگا اور ایک ہاتھ میں ظالم اس قاتل کی گردن کو پکڑا ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں لے کے اپنا سر اور ایک قاتل لے کے اللہ کی عدالت میں آئے گا، اے اللہ اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں مارا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا، میرے ساتھ کیا تھا معاملہ، کیوں قتل کیا گیا مجھے۔ اور میرے عزیز بھائیوں یاد رکھیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے متعلق میں بارہا مرتبہ یہ حدیث عرض کر چکا، آپ نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے اندر ایک انگلی زخمی ہوتی ہے، اس درد کی وجہ سے پورا جسم بخار کے اندر رات گزارتا ہے،
کہا مسلمان کی مثال یہ ہے کہ مسلمان تکلیف میں ہو اور دوسرا خوشی میں، مسلمان رو رہا ہو اور وہ اس کا تماشا کرے، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ مسلمان کرب میں ہے۔ ایک مسلمان کو قتل کر کے اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے، اس کی بیوہ کو، اس کی عورت کو بیوہ کر دیا جاتا ہے، اس کے ماں سے ان کی لاٹھی چھین لی جاتی ہے، اور پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور اس بات میں اللہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ میرے بھائیو، چھوٹی سی بات، جنگ تبوک کا موقع ہے، ایک مہاجر نے مذاق میں یا کسی وجہ سے ایک انصاری کو لات مار دی، اپنی ٹانگ ماری۔ لازمی بات ہے، ایک آدمی کھڑا ہے، اسے ٹانگ ماری جائے تو بڑی جھٹکا لگتا ہے۔ اس نے فوراً آواز دی، اے انصار ادھر آؤ، میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اور اس نے آواز دی، مہاجرین ادھر آؤ، میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے۔ رسول اللہ نے یہ بات سن لی، آپ اپنے خیمے میں تھے، ان دونوں کی گفتگو جو آواز دی تھی، انصاری نے انصار کو بلایا، مہاجر نے مہاجرین کو بلایا، تو رسول اللہ نے ان کی بات سن لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فوراً خیمے سے باہر نکلے، آپ فرمانے لگے، ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکارنے والے کون ہیں؟ قالو، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قصع رجل من المہاجرین رجل من الانصار، ایک مہاجرین میں ایک بندے نے اپنی ٹانگ ماری ایک انصاری کو، اور اس طرح اس نے انصار کو پکارا اور اس نے مہاجرین کو پکارا۔ تو فقالا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ ارشاد فرمانے لگے، دعوها فإنها منتنة، اللہ کی قسم یہ جو انہوں نے پکاری ہے، یہ ایک بدبودار، گندی اور غلیظ بات ہے جو ان دونوں نے کی ہے۔ اب یہاں قتل نہیں کیا، لڑائی نہیں ہوئی، صرف پکارا۔ مہاجر نے مہاجرین کو کہا، آؤ بھائی میرے ساتھ دو، جبکہ وہ اس معاملے میں غلط تھا۔ اس نے پکارا اس لیے میری مدد کرو کہ میرے ساتھ اس نے ظلم کیا۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنا مقدمہ عدالت میں لے کے جاؤ، اگر ظلم کیا ہے تو عدالت اس کو سزا دے۔ اپنے ہاتھ میں تلوار لینا، چھری لینا، ڈانگ سوٹا لینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت اس معاملے میں ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح برادریوں کے تعصب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں جو یہود کے بدترین عمل ہیں میری امت کے اندر آ جائیں گے۔ وہ دو کون سی باتیں؟ آپ نے فرمایا، پہلی بات حسد کرنا۔ حسد کرنا یہ یہود کا طریقہ تھا، یہود ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم لا تحسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہنا۔ تو ہم نے اپنے نبی کی کون سی بات کا پاس کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی، حسد نہ کرنا، یہ یہود، لیکن آپ نے ساتھ یہ فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ خباثت آ جائے گی۔ آج آپ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھ لیں، ہماری کاروباری رقابت ہو تو حسد، ایک بھائی کو اللہ زیادہ رزق دے دے، دوسرے کو نہیں دیتا تو تب بھی حسد۔ یعنی ہر معاملے میں وہی کچھ ہم کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے جو یہود کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری بات وہ ہے برادری کا تعصب، کہ انسان اپنے آپ کو برتر تصور کرے گا، دوسرے کو کمتر تصور کرے گا۔ آج آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں،
ہم کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جب ہمارے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم دوسروں کا مذاق اڑائیں گے، یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ نیچ ہے، یہ کمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے ہاں عزت برادریوں کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کائنات میں انبیاء سب سے افضل لوگ ہیں۔ سورت مریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سے نبیوں کے نام لینے کے بعد کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان نبیوں کے بعد ان کی اولادیں جو پیدا ہوئی وہ نخلف تھی۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات میں برائیوں میں پڑ گئے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب مقام غی، جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں انہیں ڈالوں گا۔ اسی طرح 2 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کا اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کا۔ سورۃ تحریم ہے، اس کی آخری آیات پڑھ کے دیکھ لیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ان کے سامنے مثال بیان کرو 2 نبیوں کی، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ، انہوں نے انکار کیا اللہ کے حکموں کا۔ وَامْرَأَتَ لُوط، لوط کی بیوی نے بھی ایسے ہی کیا۔ فَخَانَتَاهُمَا، انہوں نے اپنے خامدوں کی خیانت کی۔ خیانت کیا تھی؟ ان کے احکامات کو نہ مانا۔ یہ نہیں نعوذ باللہ بدکارہ تھی، انبیاء کی بیویاں ایسا نہیں ہوتی۔ فَخَانَتَاهُمَا، جب خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں ان کا نبی کی بیوی ہونا کسی کام نہ آیا۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، جس طرح دوسری عورتوں کو جو نافرمان تھی انہیں جہنم کا ایندھن بنایا، انہیں بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اس لیے برتری تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک برتری تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ تو مجھے تقوی کی نعمت عطا کر دینا۔ اللہم آت نفسی تقواہا، میرے نفس کے اندر تقوی، اپنا ڈر، اپنا خوف پیدا فرما دے۔ وَزَكِّهَا، مجھے پاک کر دینا۔ انت خیر من زکاہا، تجھ سے بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ انت ولیہا، اے اللہ تو میرا دوست ہے۔ ومولاہا، میرا آقا بھی تو ہے۔ انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا کر دینا۔ اسی طرح امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے جامع الدعا کے اندر رسول اللہ کی ایک لمبی دعا کا تذکرہ کیا، کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک۔ اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جب میں گناہ کرنے لگوں تو اللہ میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ انسان اگر گناہوں سے بچ سکتا ہے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گناہوں سے نہیں روک سکتی۔ اگر کوئی انسان غلط کام سے باز آتا ہے، نیکی کے رستے پہ چلتا ہے،
تو یہ اللہ کے اس تقوی کی وجہ سے ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ تو میرے عزیز بھائیو، تقوی ہی ہمیں عصبیت سے نکال سکتا ہے۔ وہ خاندانی عصبیت ہے، وہ برادری کی عصبیت ہے، وہ زبان کی عصبیت ہے، وہ صوبوں کی عصبیت ہے، یا ملکوں کی عصبیت ہے۔ ہمیں اس چیز سے اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے تو وہ تقوی ہے۔ انسان اسی وقت ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے جب دل کے اندر خوف خدا نہ ہو، اسی وقت دوسرے کا نقصان کرتا ہے جب دل میں خوف خدا نہ ہو، اسی وقت دوسرے کا حق مارتا ہے جب دل میں خوف خدا نہ ہو۔ اللہ یہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ دوسری بات وہ ہے خواہش نفس۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کئی مقام پہ ہمیں اس بات سے منع کیا۔ سورۃ صاد ہے، اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ یہ سورۃ صاد 23ویں پارے کی تیسری سورت ہے۔ پہلی سورت یاسین ہے، دوسری صافات، تیسری صاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کی بات نہ ماننا، کیونکہ انسان کا من جو ہے یہ ہمیشہ اسے غلط سمت پہ لے جاتا ہے۔ 13واں پارہ اس کی آیت نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ، میں اپنی نفس کی بریت کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ نفس امارہ جو ہے یہ ہمیشہ برائی کی بات ہمیں بتلاتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اگر کوئی انسان برائی سے بچ جاتا ہے تو یہ اس پہ اللہ کا رحم ہے۔ تو کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلنا۔ اگر اپنی من کی ہر بات مانی تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ فَيُزِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم صحیح رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اب ایک طرف ہم نے ایگریمنٹ کس سے کیا ہوا ہے؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں۔ جب وہ الہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو جو مالک ہے اس کی بات غلام کو ماننی چاہیے یا نہیں؟ تو ایک غلام اپنے آقا کی بات نہ مانے تو اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا نام مسلمان رکھ دیا جاتا ہے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار۔ کافر کا مطلب ہے نافرمان، انکار کرنے والا۔ اگر ہمارا نام مسلمان رکھ دیا گیا ہے تو ہمیں اپنے مسلمان نام کی لاج رکھنی چاہیے۔ وہ کیسے رکھیں گے؟ اللہ کی بات مان کے۔ اور دوسری شہادت، دوسرا اقرار ہمارا یہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس کائنات میں اگر کوئی رہبر ہے، رہنما ہے، جن کی اتباع کی جا سکتی ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ انفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، اللہ سے خیانت نہ کرنا۔ یہ ایگریمنٹ ہمارا اللہ سے ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب اس اللہ کی بات نہ مانیں گے تو یہ خیانت ہوگی۔ جب اپنی خواہش کی ہی ماننی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ خیانت ہو گئی۔ دوسری شہادت ہم نے دی واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو یہ نبی دیں وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، ان اللہ شدید العقاب۔ اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانو گے، آپ نے جس بات سے منع کیا ہے نہیں رکو گے تو اللہ سے ڈرنا، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔
اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اگر کسی کو آئیڈیا بنانا چاہتے ہو، وہ سکیچ دیکھنا چاہتے ہو کہ جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے خواہش نفس کے پیچھے لگنے سے منع فرمایا اور اس کا رزلٹ بھی ساتھ بتا دیا، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہیں سیدھے رستے سے بھٹکا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت دوسرا مقام سورۃ قصص کی آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ آج دیکھیں، یقین جانیے اس وقت تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ، ہمارے کتنے ہی بھائی، ہماری کتنی عزیز بہنیں، ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے یا حدیث سنائی جائے، کہتے ہیں جی ہمارا من نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، یہ آپ جو کہتے ہیں نا دل نہیں مانتا۔ یہی نفس کی خواہش، یہی اپنے من کی، اپنی خواہش کی اتباع ہے کہ میرا من نہیں مانتا جی۔ من تو ہمیں، وہ ایک پنجابی کی مثال ہے، من حرامی تے وجتا دے ٹیر۔ جب من ہی حرامی ہو جائے تو پھر اللہ کی بات کی کیا عزت ہے اور رسول اللہ کی بات کی کیا عزت ہے ہمارے دل میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانا، فَاعْلَمْ، جان لو، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے صرف اپنی خواہش کی پیروی کی تو کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، اپنے من کی مانتا ہے۔ اور اس فتنے میں ہماری اکثریت مبتلا ہے، یہ فلاں کام میرا دل نہیں مانتا، بھی فلاں کام ابھی وقت نہیں آیا، میرا دل اسے قبول نہیں کرتا۔ کئی بندوں سے کہتے ہیں نا بھائی حج کر لو، کہتے ہیں حج کر کے گناہ چھوڑنے پڑیں گے، تو ابھی بہت وقت ہے، کر لیں گے، لیکن اللہ وقت نہیں دیتا، پھر وہ وقت آتا ہی نہیں ہے۔ جو انسان کل کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا، اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ کہا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر آپ نے، یعنی اللہ رب العزت وارننگ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ قصص اس کی آیت نمبر 50، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے تو فَاعْلَمْ، جان لو، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، جو شخص اپنی خواہش کی اتباع کرے گا اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جو بھی شخص اپنی خواہش کی اتباع کرے گا ہدایت کو چھوڑ کے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں، باتیں تو بہت سی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فتنے جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم اس کی حدیث نمبر 18 ہے، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنة كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ان فتنوں سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لو۔ یہ اچھے عمل کرنا ہی فتنوں سے بچاؤ کا سبب بنے گا۔ جس طرح آپ بارش میں باہر نکلتے ہیں تو چھتری لے لیتے ہیں، وہ آپ کو بارش سے محفوظ رکھتی ہے۔
اسی طرح ان فتنوں میں حفاظت کا ایک ہی رستہ ہے، بادروا بالاعمال، اچھے عمل کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے، یہ رات کے اندھیروں کی طرح، جس طرح رات طے بتے اندھیرے آتے ہیں، اس طرح یہ تمہارے اوپر وارد ہوں گے۔ جو اگلی بات ہے وہ بڑی خوفناک ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک بندہ صبح اہل ایمان میں سے ہوگا، رات کو وہ کافر ہو جائے گا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اس کے کفر کا سبب کیا ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی کسی بات کے بدلے بیچ دے گا، دین کو چھوڑ دے گا، دنیا کو ترجیح دے دے گا۔ تو جب دنیا کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیں گے تو یہ بات ہمیں کفر تک لے جائے گی۔ اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ لیں، آپ کا مشورہ سمجھ لیں، آپ کا احساس اور محبت سمجھ لیں، بادروا بالاعمال الصالحہ، اس سے پہلے اچھے عمل کر لو۔ اب اچھے عمل کیا ہے؟ یقین جانیے، یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اس ملک کے اندر 97% لوگ وہ ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز 100 میں سے صرف 2، ان 97 میں سے صرف 2 نماز پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ ہم مختلف فرق میں مبتلا ہو کے، ہماری نماز کے طریقے بھی الگ الگ ہیں، اور ہمیں دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ کی مختلف سنتیں ہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ نے ہمیں ایسا بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، آپ نے ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ، وہ خوشی کا ہے یا غمی کا، ہر معاملے میں اٹل فیصلہ دیا ہے، اس میں 2 راہ ہی نہیں دی کہ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کر لو، وہ بھی ٹھیک ہے، ایسا کسی میں نہیں فرمایا۔ اگر ایک شخص ایک بات کہتا ہے یہ کام کرو، دوسرا کہتا ہے نہ کرو، دونوں میں ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نیک عمل وہ ہے جس پہ رسول اللہ کی مہر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی مرضی سے میں کچھ بھی کر لوں، ہم ہر جمعے میں سورۃ غاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں 2 رکعت میں، اس کی پہلی 3 آیات اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لو۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس غاشیہ کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تسلا نارن حامیہ، جہنم میں اندھے منہ گرا دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے اعمال رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس میں امت اسلام مبتلا ہو چکی۔ حج کا طریقہ ایک نہیں، روزے کا طریقہ ایک نہیں، اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے میں مختلف باتیں بتائی جاتی ہیں، نماز کا طریقہ ایک نہیں، حالانکہ رسول اللہ نے ایک طریقہ فرمایا۔ ہمیں اس طریقے کو پانے کے لیے خود تحقیق کرنی چاہیے، جو رسول اللہ نے فرمایا اس طرح نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہے، وگرنہ ایک ایکسرسائز ہے۔ اگر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ زکوٰۃ ہے، وگرنہ یہ ایک لا حاصل محنت ہے۔ اگر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے روزے کا اجر ملے گا۔ اگر حج بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کریں گے تو حج ہوگا، وگرنہ وہ ساری محنت سٹرگل کسی کام کی نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے محبت ہی نہیں، ان کے طریقے پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔